الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق رسول النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی یا سیدی سہل لنا اشکالنا یا سیدی سہل لنا اشکالنا یا سیدی سہل لنا اشکالنا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وعبرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ وصحابکہ واہل بیتکہ وبناتکہ ووالدیکہ یا خاتم النبیین ہزار بار بشویم دہن بمشک غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست نغمہ کجا ومن کجا ساز سخن بھانائیست سوئے قطار می کشم ناقائے بے زمان مرا لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں ایک بار ہاتھ کھڑے کر کے بول بھی دے 3 مرتبہ میرے ساتھ جواب دے بعد از رسول ہاشمی بولیے کوئی نبی نہیں بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کیونکہ اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے اما اقبال سیالوی صاحب اور جملہ ثنا خانہ شیریں لسان اور نقیب محفل محترم انتہائی قابل قدر بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں آج کی یہ ایک بڑی خوبصورت اہم نشست جس کا عنوان ختم نبوت کی شعوری تربیتی نشست ہے بنیادی طور پر شاہ صاحب نے مجھے حکم کیا سید محمد علی شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہوں میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ختم نبوت کا عنوان ہے اور دعوت آل نبی کی ہے میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور حق بھی انہی کا سب سے زیادہ ہے اپنے نانا کی دین کی بقا کے لیے جیسے کربلا میں حق ادا کیا تھا قیامت تک سب سے زیادہ تو یہی ہے یہ میدان میں ہوں تو پھر امت ساتھ کھڑی ہو تو پھر فتنوں کا رد کیا جائے تو نشہ ہی کچھ اور ہے اور یہ میں بہت یقین کریں سر سے پاؤں تک میرا لو دعا دے رہا ہے میرے قلب سے اتنی دعائیں ہیں شاہ صاحب جس طرح اپنے وقت کو انہوں نے قربان کیا جس طرح احباب کے لیے انہوں نے اپنی تقدو کی جدوجہد کی اور آج یہ میں جانتا ہوں چونکہ شروع سے یہ کارکن ہوں نا تو جانتا ہوں کہ پروگرام کیسے ارینج کیے جاتے ہیں تو مجھے ہر مرحلے کا پتہ ہے کہ کس کس مرحلے سے میزبان کو گزرنا پڑتا ہے تو میں ان سارے مراحل کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ صاحب کی نفیس المزاج نوجوان شخصیت کو مد نظر رکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے کتنی محنت کی اور کتنی محبت سے آج آپ کی یہ گلشن کو ایک آباد کیا اور اتنے احباب کو دور و نزدیک سے دعوت دے کر علماء کو اور دیگر صاحبان علم و دانش کو
بلایا، یقیناً ان کا یہ کام قابل ستائش ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں دعا گو ہوں اور میں ملتمس بھی ہوں اور میں جو ہے وہ معروضی گزار بھی ہوں، عرض گزار ہوں کہ یہ سالانہ تربیتی نشست کا جو سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ تعالی آپ کی اسی طرح محبتوں کے سائے میں جاری و ساری رہے گا۔ اور سعادات گرامی نے یہ آپ بڑی شفقت کی اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تربیتی جاری رہے گا۔ مجھ سے قبل علامہ ظفر سیالوی صاحب آپ نے بڑا بنیادی سا کہ مقدمہ پیش کر دیا آج کی اس کنونشن کا، تربیتی نشست کا، اور پھر صاحبزادہ والا شان نے تو ختم نبوت کی آیت کے حوالے سے جو بڑا معروف اور بڑا معقول استدلال اور اس سے جتنے جو زاویے نکلتے ان پر بڑی خوبصورت اجمالی اور جامع سی گفتگو فرمائی، اور پھر آخر میں جو فدایان ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت ہیں، ناموس رسالت غازی علم الدین، اس کے حوالے سے بڑا کمال کا جو واقعہ سنایا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے اندازہ یہ ہے کہ مزدور کو جب مزدوری کا پتہ چل جائے نا تو وہ خوش ہو کر مزدوری کرتا ہے۔ جب بندے کو یہ پتہ چل جائے نا کہ میں یہ کام کروں تو مدینے والا راضی ہو جائے گا، یارو بتاؤ اور پھر کیا کریں گے؟ مدینے والے کی تو رضا چاہتے ہیں اور حضور کی تو رضا رب چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ وہ ایک ہی تو ہستی ہے جس کی رضا امت بھی چاہتی ہے، مخلوق بھی چاہتی ہے، خالق بھی چاہتا ہے، تو ہم بھی اسی کی رضا کے لیے ختم نبوت کے محاذ پہ اللہ کی توفیق سے ڈیوٹی دے رہے ہیں تاکہ حضور کا تبسم مل جائے، قبر میں مل جائے، حشر میں مل جائے، تاکہ بگڑی بن جائے۔ اور یہی فکر لیے، یہی دعوت لیے، گلی گلی کونے کونے میں کشمیر سے کراچی تک جا رہے ہیں تاکہ حضور کی امت کے جوانوں کو، بچوں کو اور بڑوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ آؤ حضور کی ختم نبوت کے لیے عمروں کی تقسیم نہیں ہے۔ یمامہ کے میدان میں سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل کشتہ عشق مصطفیٰ افضل البشر بعد از الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق نے خلافت کی عہدے پر، خلافت کے مسند پر متمکن ہوتے ہی ایک پالیسی بنائی تھی۔ فرمایا تھا لوگوں آج کے بعد کسی جنگ میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، کوئی بدری صحابی نہیں جائے گا۔ یہ جتنے بدری صحابی ہیں نا یہ سارے حضور کی پچھلی راتوں کے دعاؤں کے انمول موتی ہیں، ہم انہیں بطور برکت سنبھال کے رکھیں گے، ان کو اب کسی جنگ میں لڑنے نہیں دیں گے۔ پالیسی بنا دی، اور یاد رہے کہ یہ پالیسی کوئی فرضی نہیں تھی، یہ سرکاری پالیسی تھی، اور اس پر خلیفہ بلا فصل کی سند مور سب تھی، اور یہ اعلان ہو گیا۔ لیکن جب آئی ختم نبوت کی بات، اس کی حساسیت میں اس سے بڑی بات کیا کروں؟ جب آئی ختم نبوت کی بات، جب آئی ختم نبوت کے پہراداری کی بات، جب آئی ناموس رسالت کی بات، اور یمامہ کے میدان میں مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، جھوٹی رسالت کا دعویٰ کر دیا، تو سیدنا صدیق اکبر نے اس کے محاسبے کے لیے، اس کے قلع کما کے لیے، اس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جو فوج روانہ کرنا لگے نا، تو اس سے پہلے اسی مسند پہ بیٹھ کر امیر المومنین نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں میں نے ہی یہ پالیسی بنائی تھی، میں نے ہی یہ سرکاری آرڈر جاری کیا تھا، آج کے بعد کوئی بابا، کوئی بدری صحابی میدان میں نہیں جائے گا۔ آج اسی پالیسی کو ابو بکر خود توڑ رہا ہے، کیونکہ بات حضور کی ختم نبوت کی ہے، نہ کوئی جوان ہی رہے گا نہ کوئی بوڑھا رہے گا، جب تک کہ اس کو اس کے منطقی انجام تک نہ پہنچایا جائے، کوئی جوان اور بوڑھا مدینے میں سکون سے نہیں بیٹھے گا، سارے اس میدان میں جا کر حضور کی ختم نبوت کا پہرا دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ حضور کی ختم نبوت کی حساسیت ہے، اس کے لیے بوڑھا ہونا، اس کے لیے بیمار ہونا، اس کے لیے جوان ہونا، اس کے لیے طاقتور ہونا، اس کے لیے کمزور ہونا کوئی معذوری نہیں ہے، بس ہے، بوڑھا ہے، زندہ ہے، ہوش میں ہے تو اسے حضور کی ختم نبوت کی بات کرنی ہے، حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہو تو اسے جواب دینا ہے، جتنی بھی اس کے پاس طاقت ہے۔ تو ختم نبوت کی حساسیت اس سے بڑی کیا بتاؤں کہ 1250 صحابہ، پوری تاریخ اسلام میں 259 صحابہ شہید ہوتے ہیں، اور 100 سے زیادہ جنگیں، غزوے، سرائے، سارے لڑائیاں چھوٹی موٹی قبائل کی ڈال کے 100 سے زیادہ بنتی ہیں، اور اس میں 259 صحابہ شہید ہوئے۔ فقط ختم نبوت کی ایک جنگ ہوئی، 1250 صحابہ شہید ہوئے۔
جس میں 700 حفاظ قرآن، 70 بدری صحابہ بوڑھے بابے شہید ہوئے. ہائے ہائے ہائے، اتنا بڑا نقصان سیدنا صدیق اکبر نے برداشت کیا. کیوں؟ صحابہ نے عرض بھی کیا تھا یا امیر المومنین کچھ دیر کے لیے رک جائیں، اتنی بڑی نقصان، اتنا بڑا جنگ، اتنی بڑی جنگ اور اتنا بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رک کر طاقت کٹھی کر کے پھر اس سے محاسبہ کریں، اس کا مقابلہ کریں. تو امیر المومنین کا ایک ہی جواب تھا، زمین پر یا صدیق زندہ رہ سکتا ہے یا زندیق زندہ رہ سکتا ہے. منکر ختم نبوت بھی ہو زمین پہ اور ابو بکر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یا اس مسلمہ کو زندہ رہنا ہے یا صدیق کو زندہ رہنا ہے. صدیق زندہ ہے تو مسلمہ زندہ نہیں رہ سکتا. کوئی نقصان کی بات نہیں، کوئی قوت و طاقت کا مسئلہ نہیں ہے. آپ بھی جانے لگے تھے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مشورے پر آپ رکے، آپ کی مشاورت اور آپ کے کہنے پہ رکے. فرمایا امیر المومنین آپ اپنی مسند پہ ٹھہریے، آپ جوانوں کو بھیجیے، آپ نہ جائیے گا. پیچھے کون حکم جاری کرے گا؟ تو حضرت علی کے کہنے پر مشورے پر سیدنا صدیق اکبر رکے، ورنہ وہ تو تلوار لے کر میدان کی طرف جانے لگے تھے. یہ ختم نبوت اتنی حساسیت کا مسئلہ ہے لوگوں، سب کچھ. اور ایک جملہ اگر کہوں، میں اپنی تربیتی آواز سے آگے بات کرنا چاہوں گا. ابتدا میں اس کی حساسیت کے حوالے سے 2-4 باتیں ضروری تھی. ختم نبوت کی حساسیت اس سے بڑی کیا ہوگی لوگوں؟ ہم نے تو 10 روپے دیے ہوں گے نا، 100 روپیہ دیا ہوگا، کبھی کسی فنڈ میں 1000 دے دیا ہوگا، کسی نے بڑی ہمت کی ہوگی تو 10,000 دے دیا ہوگا، اس سے بھی کسی نے بڑی ہمت کی ہوگی تو 1,00,000 روپیہ دے دیا ہوگا، اور کسی نے ہمت کی ہوگی تو 2-4 دن دے دیا ہوں گے، 10 دن سفر نکال لیا ہوگا، مہینہ نکال لیا ہوگا، سال نکال لیا ہوگا. ہم نے وقت، پیسہ دیا. حضور علیہ السلام جن کی ختم نبوت ہے نا، انہوں نے اپنے تاج ختم نبوت کے لیے اپنے 3 بیٹے قربان کیے. 3 بیٹے قربان کیے. یہ ختم نبوت کی اہمیت اور حساسیت ہے. حضرت ابراہیم بن محمد کا وجود اقدس پڑا ہے، وصال ہو چکا ہے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، چشمان مقدس بھری ہیں آنسوؤں سے. اور حضور فرماتے ہیں لوگو، یہ میرا بیٹا ابراہیم اگر زندہ رہتا تو نبی ہوتا. لیکن اس کی تفسیر آپ صاحبزادہ صاحب سے سن چکے ہیں کہ بیٹے بھی دیے تاکہ کفار کی طعنہ زنی کا جواب دیا جائے، اور بلوغت سے پہلے اٹھا لیے تاکہ نبوت نہ دی جائے، کیونکہ اللہ نے ختم نبوت کے لیے صرف ایک ہی سر بنایا ہے، اور اس سر کا وہ جو سر ہے وہ وجود مصطفیٰ کا سر ہے، بس دوسری کوئی بات نہیں. تو ختم نبوت کی حساسیت بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہے. اس پر عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اب نوجوان بچے جو ہیں یہ بھی توجہ کرے ذرا، نو عمر. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا اتنا بنیادی عقیدہ ہے جتنا توحید بنیادی عقیدہ ہے. جیسے توحید اللہ کی وحدانیت کے بغیر عقیدہ توحید مکمل نہیں ہے، اور اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے بغیر دین مکمل نہیں ہے. یہ صاحبان علم و دانش کے لیے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. سادات تشریف لائے، سادات بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی موجودگی میں یہ جملہ بڑی ذمہ داری سے کہنا جا رہا ہوں. ضروریات دین ہیں جو، ان میں سے کسی ایک ضرورت دین کا انکار کرنا کفر ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتب ضروریات دین ہیں. ان ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کریں گے تو کافر ہوں گے. بات کو سمجھنا ذرا. ضروریات دین کا انکار کرنے کے بعد کفر ہوگا، لیکن ان ضروریات دین میں سے عقیدہ ختم نبوت ایک ایسی ضرورت دین ہے جس کا انکار نہ بھی کیا جائے، فقط شک کر لیا جائے تب بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے. اس کی حساسیت یہ ہے، فقط شک کر لیا جائے تب بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو اتنی بڑی اہمیت کی عملی عقیدہ اور اس کی حفاظت اور اس کی پہراداری کرنا کتنا حساس ہے. تو اب بھائیو، آج کے یہ کنونشن، آج کی تربیتی نشست آپ لوگوں کو پہلے تو یہ باور کرانا ہے کہ یہ عقیدہ بڑا حساس اور اہم ہے، اور اس کا پہرےداری اس سے بھی حساس ہے. اس کی پہراداری کے لیے نکلو. علم رکھتے ہو تو اپنے علم سے میدان میں آؤ، طاقت رکھتے ہو تو طاقت
طاقت سے اس میدان میں آؤ، اور اگر دولت رکھتے ہو تو دولت سے کارکنان ختم نبوت کے ساتھ تعاون کرو، معاونین بن جاؤ، اور اگر لکھنا جانتے ہو تو قلم سے لکھو، چھپوانا جانتے پیسے ہیں تو اس لٹریچر کو چھپواؤ، کتابوں کو چھپواؤ، ختم نبوت کا تحریر شدہ لٹریچر جو ہے اس کو چھپوا کر عامت الناس اور ریڈی بان، دکاندار، مزدور اور نمازی طبقے تک اور عام سادہ لو طبقے تک اس لٹریچر کو پہنچاؤ، تاکہ کوئی بندہ اس لٹریچر کو پڑھ کر سن کر حضور کی ختم نبوت پر اس کا ایمان پختہ ہو گیا تو آپ کی نجات کے لیے یہ بہانہ بن جائے گا۔ آج کی گفتگو میں جو میری مرکزی آخری جو اس کا حصہ ہے گفتگو کا، وہ کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے بیانات ہوئے، پہلے بھی ہوتے رہے، رد مرزیت پر بھی یہاں ہم چنوٹ میں آ کر اور بھی علماء کرام یہاں رد مرزیت، مرزا قادیانی کے کفری عقائد، مرزا قادیانی کی افواہات، بکواسات، سارا کچھ بیان ہوتا رہا، اور آپ امید ہے آپ سب کو اس کا علم ہو گیا ہوگا۔ نہیں تو ایک جملے میں اتنا کہوں گا کہ مرزا قادیانی غلام احمد اس کا نام تھا، ہم نام نہیں لیتے، صرف ایک بار بطور سمجھانے کی غرض سے لے رہے ہیں، ورنہ غلام احمد نام بنتا نہیں ہے اس کا تو نام غلام احمق ہے، غلام احمق ہے۔ مرزا قادیانی ہم معروف کہتے ہیں، وہ 1883-84 میں اس نے دعوی مسیحیت کیا ٹکے چھپے الفاظ میں، پھر بڑھتا گیا تو اس نے ذلی نبی، بروزی نبی، پھر اس نے مسیحیت، مہدیت، محدثیت، مجددیت، مختلف دعوے کرتا کرتا 1900 میں اس نے جا کر باقاعدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کر دیا اور رسالت کا دعویٰ کر دیا، اور پھر اس میں کے بعد اس نے حضور علیہ السلام سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ میں حضور سے بھی افضل اور بہتر صورت میں آیا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس کے مختلف گستاخانہ دعوے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا، خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، معاذ اللہ۔ اس نے خدا کا باپ اور خود خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور خدا کی بیوی ہونے کا بھی اس نے دعویٰ کیا۔ اللہ یعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ اس نے مختلف ایسے غلیظ، گھنونے اور گھٹکے دعوے جو عقیدہ توحید پر بھی ضرب رکھتے ہیں اور عقیدہ رسالت پر بھی ضرب رکھتے ہیں، اس نے اللہ سے لے کر اللہ کے پیارے محبوبین، انبیاء، مرسلین کی گستاخیاں بھی کی بے بہا، اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخیاں کی بے بہا، اور انبیاء، اولیاء، غوث اعظم، پیر مہر علی، جملہ اہل ایمان اور سادات کرام کی اس نے گستاخیاں کی۔ ہر ایک کو، کسی ہستی کو اور کسی شاعر اسلامی کو اس نے نہیں چھوڑا، بہت پرلے درجے کا گستاخ تھا۔ تو یہ گستاخیاں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاتے رہتے ہیں، آج بھی اشارتاً کر دیا، لیکن آج میرا جو روح سخن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی کسی مربی سے، کسی مرزئی سے آپ کا ٹاکرا ہو جاتا ہے زندگی میں، تو وہ تو بڑے شاطر ہیں، وہ تو بڑے اپنا تعویلوں، شیطانی تعویلیں گھڑ گھڑ کے، ان کا شاطرانہ دماغ بڑا تیز ہوتا ہے، تو وہ سادہ لو مسلمان کو بالکل ایسے نہ وہ گھمانا شروع کر دیتے ہیں، اور سادہ لو جو ہمارا سنی مسلمان بھائی ہے وہ تو بالکل شغف علم سے تو ویسے ہی اللہ مطلب کرم ہی کرتا ہے، تو وہ پڑھنا تو مناسب ہی نہیں نہ سمجھتے کہ کتاب خریدنا بھی ہوتی ہے۔ کتاب میں بھری پڑی ہیں بازاروں میں، لکھنے والے لکھ لکھ کے تھک گئے، لیکن ماشاءاللہ خریدنے والے جو ہیں وہ کھلونے ضرور خریدتے ہیں۔ 10,000 کی جوتی تو خرید لیتے ہیں، 500 کی کتاب خریدنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس ملک کا میں کیا کروں، ملک میرا اپنا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم انار کلی میں جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، یقین کریں کہ بالکل بڑی علمی ذخیرہ اکابرین کا لکھا ہوا، پرانی کتابیں، نئی کتابیں فٹ پاتھ پہ ایسے پڑی ہوتی ہیں، گرد سے ہٹی ہوتی ہیں، اور تھوڑے سے 2 قدم آگے جائیں تو شیشے میں جوتیاں لگی ہوتی ہیں۔ افسوس، کلیجہ پھٹتا ہے، اس قوم کے زوال کی پھر کیا داستان باقی بچے گی۔ علم زمین پہ گرد و غبار میں لپٹا ہوا ہو، کتابیں دینی ہوں یا دنیاوی یا سائنسی ہوں یا جغرافیائی یا علم حدیث کی ہوں یا علم اصول کی یا علم قرآن کی ہوں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا یوں اس نے ایک کپڑا صرف بچھایا ہوتا فٹ پاتھ پہ، اور کتابیں ننگے آسمان تلے رکھی ہوتی ہیں، خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور سال ہا سال گزر جاتے ہیں اس کو وہ ایک چادر پہ رکھتے ہوئے، اور تھوڑا سا چند قدم آگے نارکلی میں جائیں تو شیشے پہ لگے جوتے ہوتے ہیں، چپلیں ہوتی ہیں، بوٹ ہوتے ہیں۔ دل روتا نہیں ہے خون کے علم کی، یہ ہم نے قدر کی۔ اور ہم بھی تو کمال ہے نا، ہم نے جوتا لینے کے لیے 3 گھنٹے مال روڈ پہ صرف کر دینے ہیں، اور 5,000 سے کم کا جوتا نہیں لینا، لیکن 200 روپے کی ہم نے کتاب لے کے نہیں پڑھنی،
اور پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم پڑھنے والوں کو لے کے بھی نہیں دینی. یہ ہمارا علمی شغف اور ذوق ہے. تو پھر آہوزاری نہ ہو. ایک بلبل نادا ہوں اس اجڑے گلستاں کی, تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. بس ایک دکھ تھا جو ضمناً بیان ہو گیا. تو آپ سے گزارش ہے کتابیں لیا کریں, کتابیں پڑھا کریں. آج موبائل نے ویسے ہی مت مار دی ہماری تو, اور اس نے تو ہمیں بہت ساری چیزوں سے نا وہ لاپرواہ سا کر دیا ہے. اور اس کا نقصان بھی یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے حدیث بھی آ جاتی ہے, بغیر تحقیق کے الٹ پلٹ آیت بھی آ جاتی ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ کتنی ویب سائٹس پہ قادیانی بیٹھ کر قرآن کی آیتوں کو غلط ملت پیش کر کے اور واٹس ایپ گروپس میں دیتا ہے اور فیس بک پہ دیتا ہے, اور ہمارا مسلمان جو ہے وہ اس کو سالے سواب سمجھ کے آگے ایسے کرتا ہے فارورڈ کے کمال ہی ہو جاتی ہے پھر اس کی. لیکن پتہ بعد میں چلتا ہے جناب یہاں تو آیت قرآنی میں ہی ایک لفظ حذف کر دیا گیا. اور یاد رکھیے آج بھی جو ویب سائٹ ان کی ہے اس پہ جو قرآن مجید کو اپلوڈ کیا گیا ہے نا, وہ سارے کا سارا اس میں بہت ساری غلط ہیں, غلط آیاتیں غلط لکھی ہوئی ہیں, اور قادیانیوں نے اس کو اپلوڈ کیا, اور جو سادہ مسلمان ہے وہ وہیں سے تلاوت کرتا پڑھتا ہے. حدیثوں کو ملاوٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے, کوئی حوالہ ہی نہیں ہوتا. ایسے جناب وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں. جھوٹ موٹ سے باتیں ہوتی ہیں, اقوال جوڑ دیتے ہیں, کبھی مولا علی سے اور کبھی سیدنا ابو بکر سے, کوئی سیدنا عمر سے جوڑ رہا ہے, اور صحابہ کے نام پہ, اہل بیت کے نام پہ بھی وہ جملے بازیاں ایسی آتی ہیں, نہ کوئی تحقیق ہے. ہمارا تو مبلغ علم واٹس ایپ بن گیا, تو پھر ہم فتنے بھی تو اسی انداز میں آئیں گے نا. تو اس لیے کتاب پڑھیں اور صاحب کتاب سے ملیں, عالم کی مجلس میں بیٹھیں, علماء کے پاس جائیں, سادات کی بارگاہ میں آئیں, اپنا عقیدہ درست رکھیں, درست کریں. آج فتنوں کا دور ہے, بارش کی طرف فتنے آ رہے ہیں, اور ہمیں اپنے عقیدے کی فکر نہیں ہے. خدا کے لیے اپنے عقیدے کی فکر کریں. بات لمبی نہ ہو جائے کہیں, بس وہ دکھتا دل ہے نا, زخم ہے, رشتے ہوئے ہیں, کہیں بھی پھٹ پڑتے ہیں, تو وہ ہم اس کا روک نہیں سکتے. معذرت چاہوں گا, چند جملے نکل گئے بے ارادے میں, تو اس کو قبول کر لیجئے گا اگر اچھے لگیں. تو ختم نبوت کے حوالے سے مرزائی آیات اور حدیث کی شیطانی تعویل کرتے ہوئے میدان میں نکلے ہوئے ہیں, شیطانی تعویل کرتے ہوئے. حضرت کی بارگاہ میں ادھر رکھ دے, بہت شکریہ. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ اس میں آپ انعام دیں گے. قبلہ تشریف لے آئے, استقبال کیجئے گا شیخ الحدیث والتفسیر جامع المنقول والمعقول حضرت العلام پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب قادری زیدہ مجدہ. آپ تشریف لے آئے ہیں, چشم ما روشن دل ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت, مسلک حق اہل سنت و جماعت. صلی اللہ علیہ وسلم.
اجازت ہے جی حاضرین و سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ قادیانی آیات و حدیث کی تعویلات کی ایسی کینچی لے کر آتا ہے کہ سادہ لو بندے کو جب وہ دلائل دینا شروع کرتے تو وہ سادہ لو بندے کا ایمان ذبح کر جاتے ہیں۔ اس لیے چند بنیادی باتیں عقائد تو بتا دیے، لیکن کچھ کبھی موقع ملے اور ان سے بات کرنے کا تو زیادہ لمبی باتیں آپ کو یاد نہ بھی رہیں تو چند اصول آپ ذہن میں رکھ لیں، چند باتیں رکھ لیں تو انشاءاللہ کبھی بھی قادیانی جو ہے آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ 2 + 2 = 4 وہ یہ ہے، قادیانی جب بھی آپ کو کوئی تعویلات کے پھندے میں لینا چاہے تو وہ حیات مسیح کے موضوع کو چھڑے گا، ظہور امام مہدی کے موضوع کو چھڑے گا اور کہے گا کہ نبوت جاری ہے، وہ افضل نہیں تو امتی نبی تو آ سکتا ہے، ان کی محبت میں نبوت مل سکتی ہے، فلاں 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 فلاں، وہ اس طرح کی باتیں کرے گا۔ تو سادہ سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور اسے ایک ہی بات کہنی ہے کہ نبی ہونے کے لیے یا مسیح علیہ السلام ہونے کے لیے یا امام مہدی ہونے کے لیے کم از کم مسلمان ہونا شرط ہے کہ نہیں؟ کم از کم، یہ چھوٹی بات اب ذہن میں رہ جائے گی نا کہ مسلمان ہونا تو ضروری ہے نا، مسلمان ہوگا تو پھر آگے باقی مدارج ہیں نا، باقی مقامات ہیں، باقی منصب ہیں۔ اسے کہنا کہ تم مرزا قادیانی کا مسلمان ہونا ثابت کرو، باقی باتیں بعد میں، بس اسی پہ آپ نے بنیاد جب رکھ دی تو انشاءاللہ تعالی وہ بڑے سے بڑا قادیانی کیوں نہ ہو وہ ٹھٹر جائے گا، رک جائے گا کہ جس نے مجھ سے بات کی ہے یہ بندہ صحابہ مطالعہ ہے اور اس کو پتا ہے کہ کس طرح بات شروع کرنی ہے، تو انشاءاللہ اگلی بات آپ سے نہیں کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے مرزا کے کفر اور اسلام پہ بات شروع کرنی ہے کہ وہ کافر بھی ہے، کافر ہے، مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس سے ہم تو اس سے بھی پہلے احباب کو بتاتے ہیں کہ مرزائی سے گفتگو کرنی ہو تو اس سے پہلے ذرا گفتگو شروع کریں تو اور چس آ جائے گی، لذت اور آ جائے گی، کیونکہ اسے کہنا کہ نبی جو ہوتا ہے اور مسیح علیہ السلام جو آئیں گے وہ انسانوں میں آئیں گے، امام مہدی جو آئیں گے وہ انسانوں میں آئیں گے نا، وہ کسی اور مخلوق میں تو نہیں آئیں گے نا۔ مسلمان ہونے سے پہلے بھی ان کا انسان ہونا شرط ہے، تو آپ بحث یہاں سے شروع کریں گے نا، جب سوال کریں گے تو اس کے طوطا ہی اڑ جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ مرزا قادیانی پہلے یہ بتاؤ وہ انسان ہے یا جانور؟ وہ انسان ہے یا جانور ہے؟ یہ کیا ہے؟ پہلے اس سے بات شروع کریں گے تو اس کی اور کیفیت اور رنگت بدل جائے گی، کیونکہ مرزا قادیانی نے در سمین کتاب ہے اس کی شاعری کی، اس کے صفحہ نمبر 125 پہ مرزا قادیانی نے خود لکھا شعر، بڑا مذائقہ خیز سا شعر ہے۔ اس نے لکھا کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر ہوں۔ مرزا نے خود کہا کہ میں آدم کی اولاد نہیں، 18 سال ہو گئے اللہ کی توفیق سے، مدینے والے کی نظر رحمت سے، مرشد کریم کی دعا سے اس میدان میں مجھے 18 سال ہو گئے پورے، الحمدللہ 18 سے اب اوپر جا رہے ہیں۔ 18 سالوں میں ہم مرزائیوں کے دروازے پر یہ سوال چھوڑ چکے ہیں، 18 سال میں ہر سال چھوڑتے ہیں، سال میں کئی بار یہ کہتے ہیں، میسج کے ذریعے، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، لائیو بھی کئی جگہوں پہ بات ہوئی تو ہم نے کہا یار مرزا کہتا ہے میں آدم کی اولاد نہیں، کائنات میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت آدم کی اولاد ہیں، اب تم بتاؤ کہ مرزا قادیانی کس مخلوق میں سے ہے اور کس جانور کی اولاد ہے؟ 18 سال ہو گئے اس کا جواب نہیں آیا آج تک۔ ہماری تو قبلہ شیخ الحدیث صاحب کی تو عمر اسی میں بیتی ہے، ہمارے اسلاف کی تو عمر اسی میں بیتی ہے، ہمارے بزرگوں کو خواجہ غلام دستگیر قصوری علیہ رحمہ سے لے کر پیر سید امیر ملت جماعت علی تک اور پیر مامور رسول پیر سید مہر علی گولڑوی رحمت اللہ علیہ اور خواجہ غلام حسن اور علامہ عبدالکریم صاحب اور بہت سے اکابرین اجلہ اہل سنت جنہوں نے یہ سوال بہت پہلے مرزائیوں پہ چھوڑا، بلکہ مرزے کی موجودگی میں بھی چھوڑا ہوگا، آج تک نہ ہمارے بزرگوں کو انہوں نے جواب دیا، نہ بزرگوں کی اولادوں کو آج تک یہ جواب دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سٹیج پر اس میدان میں جو بھی حضور کا غلام آئے گا یہ قادیانی گیدڑوں کی طرف سے ایک مرتبہ بھی اس کا جواب نہیں آئے گا۔ تو میں قادیانی سادہ لو کو کہنا چاہتا ہوں، اور سادہ لو مرزائیوں کس فتنے کے پیچھے جا رہے
رہے ہو, کس گڑھے میں جا رہے ہو, موت کے کس کنویں میں جا رہے ہو, اپنے آپ کو بچا لو. جس جماعت کے پاس, جس گروہ کے پاس مرزے کو بندہ ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں ہے, تم اس کے پیچھے نبی اور اس کو مہدیت مان کر اس کے پیچھے جا رہے ہو. میں مرزائیوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اور آپ سے اتنا کہوں گا کہ آپ یہ دو چیزیں پہلے رکھ لیں کہ وہ انسان ہے یا جانور ہے. اور جب وہ انسان ثابت کرنے پر ہاتھ تول کے, ہاتھ معافی مانگ کے کاری لیں کہ جناب تھوڑا سا گنجائش نکالو, مان ہی لو اس کو, اس کی 2 آنکھیں تھی, 2 ٹانگیں تھیں, 2 ہاتھ تھے, وہ فوٹو ہی لے کر آ جائے جناب اور کچھ نہیں, تو انسان چول ہی مان لو, لیکن انسان تو منو, چول ہی صحیح لیکن من تو لو. جب یہ بات یہاں تک آئے گی تو اگلا سٹیج پتہ کیا ہے؟ ہاں یہ مرد ہے یا عورت ہے, یہ مرد ہے یا خسرہ ہے. کیونکہ نبی عورتوں میں آج تک کوئی نبی نہیں آیا, کوئی نبی عورت نہیں ہوئی, کوئی مخنث نبی نہیں ہوا. اور امام مہدی بھی مرد ہوں گے, حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مرد ہوں گے. اور نبیوں کی مردانگی تو عام امت کی مردانگی میں کئی درجوں کا فرق ہوتا ہے, بہت اعلیٰ درجے کے وہ مرد ہوتے ہیں. تو مرزا قادیانی تو خود کہتا ہے کہ میں عورت ہوں, اور وہ حوالے پیش کروں تو بات لمبی ہو جائے گی. وہ خود کہتا ہے کہ بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے. تو حیض تو عورتوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں آتا. اپنے آپ کو اس نے عورت بھی ڈکلیئر کیا, پھر وہ اپنے آپ کو کہتا ہے تو مرد ہے, فارسی مرد جوان ہے. اور پھر کہتا ہے کہ نہیں, جب میری دوسری شادی ہوئی تو حالت مردمی کل عدم تھی. تو وہ اپنے آپ کو نہ مرد بھی کہہ رہا ہے. تو مرزائی بتائیں گے کہ وہ مرد ہے نہ مرد ہے, عورت ہے, خسرہ ہے, ہجڑا ہے, کیا ہے. تو دوسری بحث جب یہ کرو گے نا, اتنی دیر میں انشاءاللہ رکے گا نہیں. وہ ہمارا تجربہ ہے, اتنی دیر میں کیوں جی سیالوی صاحب, اتنی دیر میں رکے گا نہیں. وہ انشاءاللہ دوڑ لگائے گا, جوتے سیدھے کر رہے ہیں. لیکن اگر اتنی دیر میں وہ بیٹھا رہے تو آپ نے تیسرا سوال یہ داغنا ہے, اوہ مرد, عورت اور خسرہ اور ہجڑے کا جواب تو نے دینا ہے. اس کے بعد ہے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر. امام مہدی کی نشانیوں پہ بات تو بہت دور کی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول فرمانا اور ان کی حدیث میں نشانیاں تو بات کی بات ہے, اور نبی ہونا, نبی کی شان سے متصف ہونا تو بات کی بات ہے. پہلے وہ مخلوق کس میں سے ہے یہ کلیئر کرنا مقصد ہے. پھر وہ مخلوق میں سے انسان اگر وہ فوٹو لے کے آ جائیں, اولاد لے کے آ جائیں, تو وہ انہیں کہنا کہ یہ پھر جنس کون سی ہے. جنس میں وہ آ جائیں اور کچھ نہ لے آئیں تو کم از کم بشیر الدین, نور الدین, وہ بشیر الدین, بشیر احمد اور مبارک, ان کی فوٹووں لے آئیں. اور یوسی یونین کونسل کا وہ جو ڈیٹا لے آئیں, دیکھو جی ان کے بیٹے ہیں, امت الحفیظ ان کی بیٹی ہے, تو وہ ڈیٹا لے کر آ کر آپ کو کہیں کہ دیکھو جی مرد تھا تو اولاد ہوئی. تو اس پر ہمارا بڑا جبران سا مناظرہ ہے. اللہ کے فضل سے مرزائی اس پہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے جناب وہ کیا کہتے ہیں, گلیل سے کام کبا بھاگتا ہے, انشاءاللہ ایسے بھاگتے ہیں. ہم سادہ, آپ سادے جٹکے لوگ بیٹھے ہو نا, جاؤ آپ جٹکے, میں مثال دینا چاہتا ہوں, انہیں کہنا کہ مرزے کی فوٹو بھی لا, اور نور الدین بھیروی کی فوٹو بھی لا, اور مرزے کے بیٹوں کی فوٹو بھی لا. مرزے کے نقوش دیکھ, اس کے چیلے بھیروی, نور الدین جو بھیرا کا رہنے والا اس کا چیلہ تھا, اس کے بھی نقش و نگار دیکھ, اور بیٹوں کے بھی نقش و نگار دیکھ. 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ. میں کہ جٹکے لالا نو نا, انہاں ماں پیوں دے نقشاں تو پہچان دے ہوندے نے, وہ تو فلانے بابے دا پوترا ہے, نقشاں تو پہچان دینے. تو میں نے کہا نقوش بتا دیں گے کہ یہ کس کے ہیں, ہمیں اگلی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دلیل مانگو تو دلیل سادی سی ہے. مرزا قادیانی خود تذکرہ نامی کتاب کے اندر خود کہتا ہے کہ جب میری دوسری شادی ہوئی تو میری حالت مردمی کل عدم تھی, یعنی میں وہ جو تھا وہ نامرد تھا, اور میری شادی ہو گئی, اور شادی بھی جوان بچی سے ہو گئی. آپ 18-12 ہو گیا, تو شادی کے بعد نتیجہ کیا نکلا, کشتے تو بڑے کھائے. لیکن نہیں, اب اگلا نتیجہ ہے, وہ 4 بیٹے اور بیٹیاں جو تھیں وہ اس کے نقش و نگار, اس کا حوالہ بتائیں گے. جب آپ تیسرا پوائنٹ یہ رکھیں گے نا تو وہ پسینے ہی چھوٹ جائیں گے, وہاں بیٹھنے کی گنجائش باقی نہیں بچے گی. وہ لے کر آیا تھا مواد, قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. جب آپ کو بنیاد آپ اس کی چھیڑیں گے نا تو وہ آیتیں بھول جائے گا. اللہ کی قسم, ہمارے سامنے مناظر آیا, میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, اس نے جب کاغذ نکالا نا تو اس پہ کچھ 40 آیتیں لکھی ہوئی تھی, 40 آیتیں. اور اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں نے جناب فلاں تفسیر پڑھی, فلاں تفسیر پڑھی, میں نے میٹرک میں ابن خلدون کا مطالعہ کر لیا, میں نے وہ تاریخ پڑھ لی, وہ سیرت پڑھ لی, میں نے سیاستہ پہ مجھے عبور حاصل ہے, میں نے خود مدرس ہوں. 30 سال تک لاہور کے اندر جماعت مرزیہ کے فورم پہ وہ درس قرآن دیتا رہا, اتنا بڑا مبلغ. اور آیتیں پرچے پہ لکھ کر لایا 40 سے زائد آیتیں کہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ نبوت جاری ہے.
ہمارے سامنے بیٹھ کے، اور جو اس سے متاثر لوگ آئے بیٹھے تھے نا، وہ تو حیران کل تھے. وہ کہتے تھے جناب بڑے بڑے مولویوں سے اس مربی کا پالا پڑا، مولوی جو ہیں اس کی آیتوں کا جواب ہی نہیں دے سکے، مولوی اس کی عقلی دلیلوں کا جواب ہی نہیں دے سکے. اور ہم حیران ہیں کہ یہ اتنا بڑا عجیب سا، یہ سادہ سا بندہ ہے اور مولویوں کو لاجواب کر رہا ہے. میں نے کہا تم نے ان سرجن کے پاس لے کے گئے ہو، تم عام اداروں میں پڑھانے والے دین کے طبقات کے پاس لے کے گئے ہو، تم کسی سرجن کے پاس اسے لے کر گئے ہی نہیں، تم گئے غلط مقام پر ہو. اگر تم ایک صحیح مقام پر چلے جاتے تو تمہیں نتیجہ نکل جاتا. لیکن خیر اب اس کی علم دانی کا نتیجہ یہاں نکل جائے گا. اس نے جب کہا نا نہیں میں مقدمہ پیش کروں، آیات پڑھوں، میں نے کہا آیات پڑھنے سے پہلے ثابت کیا کرنا ہے، توجہ کرنا ذرا. کہنے لگا اجرائے نبوت جاری ہے. میں نے کہا کس سے کرنا ہے؟ کہنے لگا قرآن سے. میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگا ہاں پکی بات ہے. ذہن حاضر رکھیں، یہی مناظرانہ آپ کو ایک تحفہ پیش کرتا ہوں. میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگا ہاں پکی بات ہے. میں نے کہا کس قرآن سے؟ یہ سوال آپ اگر ذہن میں رکھ گئے تو بات بن جائے گی. میں نے کہا قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہے نا، آیتیں بڑی لکھ کر لایا ہے، کس قرآن سے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ بڑے بھولے سا سوال کیا، کس قرآن سے؟ میں نے کہا ہاں کس قرآن سے آپ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ نبوت جاری ہے؟ کہنے لگا آپ طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ صحیح بول رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں قرآن ایک ہی ہے. میں نے کہا نہیں کس قرآن سے یہ تو بتاؤ. کہنے لگا آپ کا کہنے کا مطلب کیا ہے، کس قرآن سے؟ قرآن کو زیادہ ہے؟ میں نے کہا ہاں قرآن، یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس قرآن سے آپ آیت پڑھو گے. کہنے لگا وہی قرآن جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا اس قرآن سے. میں نے کہا نہیں معذرت کے ساتھ اس قرآن سے نہیں. کہنے لگا کیا مطلب؟ اب مسلمان ہو کر قرآن کا انکار کر رہے ہو؟ میں نے کہا قرآن کا انکار نہیں کر رہا، تجھے سمجھا رہا ہوں، اس قرآن سے نہیں. کہنے لگا کس سے؟ میں نے کتاب اٹھائی، روحانی خزائن میں سے حوالہ کوڈ کیا مرزے کا. میں نے کہا یہ کتاب تمہاری ہے؟ مرزا قادیانی کی لکھی ہے، ربوہ سے چھپی ہے؟ کہنے لگا ہاں بالکل. میں نے کہا نصرت پبلک پرنٹ سے چھپ گئی؟ کہنے لگا ہاں. چشمہ شکور والے کی وہ اوپر سٹیمپ لگی ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا اس میں شک تو نہیں کہ تمہاری کتاب نہیں؟ کہنے لگا نہیں ہماری کتاب ہے، پکی بات. میں نے کہا مرزا نے لکھی ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا اس کا یہ صفحہ نکال دیکھ پڑھ. مرزا کہتا ہے یہ کتاب کا حوالہ جو ہے مرزے کے بیٹے نے اسلامی اپنا وہ دی ریویو آف ریلیجنز میں بھی یہ حوالہ کوڈ کیا. مرزے کے بیٹے نے وہ مرزے کی بیٹے کی کتاب جس کو الفصل ماہنامہ الفضل اور دی ریویو آف ریلیجن، کلمۃ الفصل اس کا دوسرا نام ہے. تو میں نے سامنے رکھا، میں نے کہا مرزا نے لکھا. مرزے کا بیٹا کہتا ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے. اور حیرت تو یہ ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے اور یہ دوبارہ خدا نے قادیان میں اپنے رسول کی تخت گاہ پر نازل فرمایا ہے. نقل کفر نواحد جملہ ذہن نشین کریں ذرا، یہیں پہ بات ختم کر دیتا ہوں، میں اسے زیادہ نہیں بڑھوں گا. ہم سنیں گے، میں نے بھی سبق سننا ہے، میں نے بھی یاد کرنا ہے، میں کچھ لینے آیا ہوں یہاں پہ، لیکن شاہ صاحب کا حکم ہے تو کچھ اپنی حاضری مکمل کرتے ہوئے یہی بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. میں نے کہا مرزا قادیانی کے بیٹے نے کلمۃ الفصل میں لکھا ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھا لیا گیا اور قرآن دوبارہ قادیان میں نازل ہوا اور وہ رسول کے تخت گاہ پر استغفر اللہ یعنی مرزا پر نازل ہوا. کوئی قادیانی چلاکی کرتے ہوئے یہ کہہ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے اس کو، لیکن چلاکی شاطرانہ، جی یہ تو مرزا کے بیٹے نے لکھا نا، تو مرزا کا کیا قصور؟ ہو جاتا ہے نا، یہ مرزا کے بیٹے نے لکھا، جی مرزا کا کیا قصور؟ تو میں اس پر ایک اور دلیل پیش کروں. تذکرہ کتاب تو مرزا کی اپنی لکھی ہوئی ہے جو مجموعہ الہامات ہے. تذکرہ ہے، الہامات کا مجموعہ ہے، شیطانی رویات کا مجموعہ ہے. اس میں مرزا قادیانی نے خود ٹیچی کے ذریعے یہ وحی لکھی گھڑی. اس نے کہا خدا نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ یہ جو قرآن ہے ہم نے اس کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے. میں نے کہا مرزائی اب جو مرزا کا بھی دعویٰ ہے، مرزا کے بیٹے کا بھی دعویٰ ہے کہ قرآن اٹھ گیا اور قرآن دوبارہ قادیان میں نازل ہوا ہے، یا اس کا انکار کر لکھ کہ یہ لکھنے والا جھوٹا ہے، یا لکھ کہ یہ لکھنے والا جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے، تو بات ختم ہو جائے گی. اگر اس کو مانتا ہے کہ یہ مرزا نے لکھا ہے، مرزا کے بیٹے نے لکھا ہے، تو پھر مان کہ جو قرآن اٹھ گیا ہے اس پر بات نہیں ہوگی. جو قرآن قادیان میں تمہارا دعویٰ ہے پہلے وہ دکھا تو صحیح.
نہ وہ قرآن لا سکے گا تمہارے سامنے، نہ اس پہ بات کا اجرا کا سلسلہ شروع ہوگا۔ وہ 40 آیتیں لے کر آیا تھا، یقین کر جائیں وہ وہیں کی وہیں پاکٹ میں، سینے کی پاکٹ میں پڑی رہی، اس کو آیتیں نکالنے کی ہوش نہ رہی۔ میں نے اسی پہ بات کا تکرار کیا، جو قرآن قادیان میں نازل ہوا ہے وہ مجھے دکھا، اور جو اس کے ماننے والے تھے نا، اس کے جو انسپائر ہو چکے تھے، وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ قرآن بھی دو ہیں۔ میں نے کہا ہاں ان کے نزدیک قرآن اور ہے، اب وہ تم کو نہیں دکھائیں گے، وہ جو اترا ہے مرزے پر اور جو وحیوں کا مجموعہ وزرا وہ دکھائیں تو پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں، اور میں اس میں سے دکھاؤں گا کہ مرزا قادیانی خدا کا گستاخ ہے، انبیاء کا گستاخ ہے، مرزا قادیانی کو پرلے درجے کا گستاخ ہے۔ جب وہ گستاخ ہے، کافر ہے، تو وہ مسلمان ہی نہیں تو وہ نبی اور مسیح اور امام مہدی کیسے ہو؟ لو جناب، نہ وہ لا سکا اور نہ وہ قرآن لایا، اس کی ساری قرآنی تعویل شدہ دلیلیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور آخر پہ بات اتنی یہاں پہ ختم کرتے ہوئے میں نے کہا اوئے مرزے کو نبی مانتا ہے تو مرزے کی بات کو بھی مانتا ہے؟ کہنے لگا جی بالکل۔ میں نے کہا یہ بتا تیری بات سچی یا مرزے کی؟ کہنے لگا جی جب مرزے کی بات آ گئی تو میری بات تو سچی نہیں، میرے مرزا صاحب کی بات سچی ہوگی۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ تو میں نے کہا وہ عرفان صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے، عرفان بارک صاحب بھی، اور بھی دوست تھے۔ میں نے کہا وہ ذرا کتاب دینا، کتاب دی، اس میں سے لکھا تھا کہ مرزے کے سیرت المہدی میں مرزے کے 2 بیٹوں نے مرزے کو، نہیں یہ بات میں حوالہ کوٹ کرتا ہوں، تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی۔ میں نے وہ آئینہ کمالات اسلام کتاب پکڑی، میں نے کہا اس کا صفحہ 547 ہے، یہ مرزے کی لکھی ہوئی ہے، تمہارے کتب خانے سے چھپی ہے، ذمہ دار ہو؟ کہنے لگا بالکل۔ میں نے کہا مرزے نے لکھا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا، جو میرے دعویٰ نبوت کو، دعوے کو نہیں مانتا اور میری کتابوں کو نہیں مانتا، وہ ذریت البغایا، کنجری کی اولاد ہے، کوٹھے والے کی اولاد ہے۔ تو میں نے کہا مرزا کا دعویٰ کیا ہے؟ دوسری کتاب ساتھ ہی پڑھی تھی، اس میں لکھا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو میں نے کہا مرزے کا دعویٰ ہے نبی اور رسول ہونے کا، اور مرزے کا یہاں دعویٰ ہے کہ جو میرے دعوے کو نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے۔ میں نے کہا اس کا خلاصہ شارٹ سا یہ نکلا، مرزا کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے۔ تو اس پہ نا وہ کھنسیانی ہنسی ہنسا، ہاں ہم تو مانتے ہیں نا جی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمیں گالی دی اور ہمیں اس نے یہ کنورٹ کیا۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، آپ مانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا جو نہ مانے وہ مرزے کے بقول کنجری کا ہوا؟ کہنے لگا جی لکھا تو ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا اچھا سیرت المہدی پکڑی، میں نے کہا یہ سیرت المہدی تمہارے مرزے کی سیرت پر مرزا بشیر احمد ایم نے لکھی ہے، ربے سے چھپی ہے؟ کہنے لگا جی بالکل، نیٹ پہ بھی موجود ہے۔ میں نے کہا اس کتاب میں مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھا کہ حضرت کے 2 بیٹے مرزا فضل احمد اور مرزا سلطان احمد نے مرزے کو نبی نہیں مانا تھا، جو پہلی بیوی تھے، پھجے کی ماں اس کو لکھتے ہیں، حالانکہ اس کا نام تو بڑا مبارک اور وہ مسلمان ہے، اس نے مرزے کو نبی نہیں مانا، تو یہ پھجے کی ماں کہتے ہیں اس کی ماں نے اور بیٹوں نے نبی نہیں مانا۔ آگے لمبا والا پیش کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ دکھا کہ میں نے کہا یہ بھی تمہاری کتاب وہ بھی تمہاری کتابیں، تو مرزے نے لکھا جو مجھے نبی نہ مانے وہ کنجری کی اولاد۔ اب مرزے کا بیٹا کہتا ہے مرزے کے 2 بیٹوں نے مرزے کو نبی نہیں مانا، تو جو نبی نہ مانے وہ کنجری کی اولاد، تو مرزا کیا ہوا؟ مسجد نہیں ہے، اگر کر بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یقین کر جائے میں ممبر کی حیثیت پہ کئی بار یہ واقعہ سنا چکا ہوں پہلے بھی، میں ریمائنڈر کے لیے کچھ نئے دوست آئے اس لیے ان کو سنانے چاہ رہا ہوں۔ ممبر کی حیثیت پہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں 4 زانو بیٹھا ہوا تھا، پینٹ کوٹ پہ نہیں تھی، سیدھا لاہور کا واقعہ ہے یہ، بند روڈ کا فیکٹری کے اندر، تو میں سیدھا آفس سے مجھے دوستوں نے لیا اور میں آفس میں آیا، یونیفارم پہنی ہوئی تھی، پینٹ کوٹ، تو میں 4 زانو بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ میں نے حوالہ کوڈ کیا نا تو ایسے ہی 5-6 کتابوں کے فاصلے میں وہ سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا مرزائی مربی، تو میں نے کروٹ بدل کر لاشعور غیبی طاقت میرے اندر آ گئی، میں نے ایک اپنا جو گھٹنا اٹھا کرنا اور ایک بازو کو اونچا کر کے میں نے کہا بول جو مرزے کو نہ مانے وہ کنجری کا ہے۔ اب مرزے کے بیٹوں نے مرزے کو نبی نہیں مانا تو مرزا کیا ہوا؟ قسم بخدا ایسے جیسے وہ ڈر گیا کہ میں اسے مارنے لگا ہوں، وہ کم کبا کے پیچھے ہٹا، کہنے لگا جی کنجر۔ میں نے کہا لعنت ڈال ایسے مرزے پہ جس کو تو ابھی نبی منوانے کے لیے آیتیں پڑھنے لگا تھا، اس کو تو ابھی کنجر مان رہا ہے۔ میں نے کہا نبی تو نبی، یہاں گولی رکھ سینے پہ اور کہہ داتا علی جویری کے بارے میں بھی کوئی جملہ نکل جائے۔ داتا علی جویری کے بارے میں بھی جملہ نہیں نکل سکتا اور نبی کے بارے میں تصور نہیں، تو ابھی اس کو کنجر کہہ رہا ہے جس کو نبی منوانے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو تیرے اس جھوٹے مذہب کی اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں، لعنت ڈا مرزے پر، کلمہ پڑھ میرے آمنہ کے لال کا۔
تو دوستان عزیز چند چھوٹی باتیں آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ قادیانی فتنہ سے آپ اس کو لاجواب کرتے رہیں گے. تو آج تو ماشاءاللہ ہمارے پاس علم کا سمندر آ گیا ہے اور اس میدان میں بہت زیادہ دسترس رکھنے والی شخصیت ہے جن کے کتابوں سے ہم مستفید ہوتے ہیں, جن کی مجلس سے ہم مستفید ہو کر اس میدان میں بہت آگے الحمدللہ اللہ کے شکر سے اللہ کے فضل سے سفر کر رہے ہیں. اور مرزئی ہم ان کے سکھائے ہوئے اصول مرزئی ہمارا جواب نہیں دے سکتے تو ہمارے بزرگوں کا کیا جواب دیں گے اللہ کے فضل سے. اور پھر میر علی شاہ صاحب کا کیا مقام ہوگا, پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب کا کیا مقام ہوگا. ان کے سامنے مرزا کیوں نہیں آیا؟ اس لیے مرزے کو پتا تھا کہ وہ جھوٹا ہے, مرزے کو پتا تھا کہ وہ جھوٹا ہے, لیکن اس لیے نہیں آیا, ڈرتا ہوا کہ میری لاد ہو جائے گی. اور اسی لیے آج بھی مرزئی مربی عوام الناس کو تو گمراہ کرتے ہیں, ہمارے ان بزرگوں کے سامنے نہیں آتے. چنیوٹ کی دھرتی پر میں دعوت اسلام دیتا ہوں مرزئیوں کو, نیٹ چل رہا ہے تو اس کے ذریعے اور ریکارڈنگ ہوگی تو اس کے ذریعے. اگر تمہیں ہدایت کے متلاشی ہونا تو خدا کے لیے اور کچھ نہیں تو تمہیں تمہاری ماں کی عصمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں حق کی تلاش کے لیے آ جاؤ. ہمارے قاسمی صاحب بابا جی حاضر ہیں, جب چاہو جہاں چاہو ہم ان کو لے کر آئیں گے. وہ ان کے پاس جانا چاہو تو آ جاؤ, محبت سے پیار سے تمہارے پروٹوکول تمہارا سیکورٹی پورے کا پورا لحاظ کرتے ہوئے تمہاری زندگی تمہارے پروٹوکول کا خیال کرتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہوگی. آ جاؤ, بیٹھک میں آ جاؤ, تنہائی میں آ جاؤ, آستانے پہ آنا ہے آ جاؤ, کہیں آنا ہے آ جاؤ. دعوت اسلام دیتے ہیں, 1 گھنٹہ ہمارے بزرگوں کی مجلس میں بیٹھ جاؤ, رب کعبہ کی قسم تمہیں جنت کے نظاروں کا راستہ نہ مل جائے تو ہمیں ہمارا گریبان پکڑ لینا. لیکن آ جاؤ, ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں. میں کوئی بڑی بڑ نہیں مارتا, کوئی بڑی پھڑ نہیں مارتا, میں صرف یہ کہتا ہوں قادیانیوں آ جاؤ, 1 گھنٹہ 1 نشست ہمارے بزرگوں سے کر لو. بس جو تمہارے عقلی دلیلیں ہیں, جو تمہارے پاس آیت قرآنیاں ہیں, آیت حدیث ہیں, جو دلائل ہے سارے لے کر آ جاؤ, جو کتابیں ہیں لے کر آ جاؤ. تمہیں سیکورٹی کی پوری گرنٹی بدیع زمان لکھ کر دے گا. سید طاہر شامدانی صاحب یہ سیکورٹی تمہیں گرنٹی دیں گے. آ جاؤ, تمہیں گھر سے لے کر گھر تک واپس چھوڑنا ہماری ذمہ داری ہوگی. لیکن حق کے متلاشی ہو تو ایک مجلس ہمارے بزرگوں سے کر کے دیکھو, انشاءاللہ گنبد خضرا سے وابستہ نہ کر دے تو کہنا. بس یہی اسی بات پہ اختصار کیے دیتا ہوں. انشاءاللہ ہم ان کی باتیں اور ان کا کلام سنیں گے. میں پھر صاحبزادہ سید محمد علی شاہ صاحب کو سلامی پیش کرتا ہوں. انہوں نے بڑا خوبصورت یہ انتظام کیا اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, جیسے پہلے بھی کیا پھر دہراؤں گا, انشاءاللہ آپ جب بھی حکم کریں گے میں حاضر ہوں. اس کاز کے لیے آپ دن کو رات کو لٹریچر کے حوالے سے جس حوالے سے جو بھی ہمارے سامنے ڈیوٹی لگائیں گے ہم حاضر ہیں. لیکن اس سلسلے کو تربیتی نشست کو انشاءاللہ سالانہ سے 6 ماہی بھی کرنا ہے. انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم آپ کے خادم آپ کے ساتھ, اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے. وما علیہ الا البلاغ.